بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشیل۔ محترم ناظرین، آج بات کرنے والے ہیں مظہر غفور ایڈوکیٹ، جس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف FIR بھی لاج ہو گئی ہے، اور اس کے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک درس قرآن دیا تھا جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبع الفاظ میں وہ مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بارہا اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سنت کی پیروی نہ بھی کی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صرف قرآن کی پیروی کر دینا ہی کافی ہے۔ ہم نے بارہا اس کو سمجھایا کہ بھائی قرآن کی پیروی تو تب ہو سکتی ہے جب آپ سنت کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور قرآن سے ریلیٹڈ اس کو پڑھیں گے، تب جا کر سنت کا بھی مطلب پتہ چلتا ہے اور قرآن کی تشریح بھی واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت تو ہمارے سامنے تو مان جاتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ حدیث کو مانتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، لیکن جب بھی وہ دلائل دیتا تھا یا درس قرآن دیتا تھا تو اس میں وہ کبھی بھی کسی حدیث کا نہ حوالہ دیتا تھا، اور اگر کسی بندے نے اس وقت کوئی حوالہ حدیث کے مطابق دے دیا تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ایک اسلامی تحریک سے وابستہ تھا، اس کے بعد چونکہ اس کی ملاقات اہل حدیث دوستوں سے ہوئی، انہوں نے کیونکہ اس وقت وہ الیکشن نہیں لڑا کرتے تھے، تب وہ الیکشن کو یا جمہوریت کو کفر کہا کرتے تھے، لیکن کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ الیکشن کروانا، ووٹ دینا یہ غیر جمہوری اور کفری عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں ایسا نہیں کیا تو لہٰذا یہ کفر ہے، اگر آپ کیا جاتا ہے جو بھی کرتے ہیں یہ کفر کرتے ہیں، اور یہ حقیقی اسلام نہیں، حقیقی اسلام تو خلافت میں رکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد چونکہ پھر اہل حدیث بھائی جو ہیں الدعوۃ والارشاد والے، وہ پھر الیکشن میں حصہ لینے لگ گئے، کیونکہ ان کی باڈی نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہوگا جس سے وہ الیکشن میں ان ہو گئے اور وہ جمہوریت میں آ گئے۔ لیکن کیونکہ اس کا مائنڈ وہیں پہ کھڑا تھا، یہ چلا گیا تنظیم اسلامی میں۔ تنظیم اسلامی والے کیونکہ وہ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں اور الیکشن لڑانا ان کے نزدیک جو ہے بہت بری عادت ہے اور گھٹیا عمل ہے، اس لیے یہ بندہ وہاں ٹکا رہا۔ پھر اس کی ملاقات کچھ عرصے کے بعد اس کی ملاقاتیں جاری ہو گئی منکرین حدیث سے، جس کی وجہ سے یہ وہاں پر پختہ ہوتا گیا۔ اب تو یہاں تک چلا گیا تھا کہ قرآن کی اپنے طور پہ تشریح کرنا اور اپنے الفاظ میں اس کی ادائیگی کرنا اس کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اس کو بارہا ہم نے سمجھایا تھا کہ بھائی قرآن کی جو تشریح ہے وہ یا تو عربی لغت کے مطابق ہوگی یا پھر حدیث کے مطابق اس کی بہتر تشریح ہو سکتی ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ تو آیت پڑھتے ہیں قرآن کی تو اس کی سرے سے میں وہ مطلب نہیں نکال سکتا جو کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ جو پہلے تراجم ہو چکے ہیں ان کو میں اسٹڈی کروں گا، اس کے بعد پھر میں اگر اس میں سے کوئی بات واضح نہیں ہو سکتی تو پھر میں جو اس سے پہلے تفاسیر آ چکی ہیں، جتنی بھی تفاسیر آ چکی ہیں، ایک سے زیادہ تفاسیر کو اسٹڈی کروں گا۔ اس کے بعد بھی اگر مجھے بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کسی لغت کا سہارا لوں گا۔ یہ کیا کرتا تھا، جیسے ہی قرآن پڑھا اس نے اپنے طریقے سے ماحول میں ادھر ادھر دیکھا اور اس نے وہ مطلب نکال لیا، بھی اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ارے بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن جو جس پہ نازل ہوا سب سے پہلے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر آثار صحابہ سے دیکھا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی سے اگر کوئی بات چھوٹ گئی یا پھر انہوں نے بتانا مناسب نہ سمجھی یا عام فہم سمجھی گئی تو اس کو کلیئر کرنا لازمی نہ سمجھا گیا تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیسا کیا، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو مفسرین حضرات ہیں، محدثین ہیں، ان کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب نکالا، تب جا کر ہم کوئی بہتر مطلب نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ منکرین حدیث کے ہاتھ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے اب میں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ اس بندے کے خلاف FIR بھی لاج ہو چکی ہے، جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس بندے کے اوپر جو ہے نا یہ صرف گستاخ رسول ہونے کا انہوں نے
دفعہ لگایا ہے، جبکہ میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اس بندے کے خلاف ایک دفعہ یہ بھی لگنا چاہیے کہ یہ سرے سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کیونکہ اس نے کچھ عرصہ پہلے میرے اور ایک اور دوست ہیں ان کے سامنے یہ اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین نہیں ہے۔ ہم نے بارہا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ منکرین ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ اس طرح جو قادیانی وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ یہ کہ انہوں نے کہا جی یہ یا آج کوئی بھی آدمی نبی بن سکتا ہے یا اب بھی نبی آ سکتا ہے، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اس بندے نے جو حد کر دی ہے ان پہ یہ مزید چارجز بھی لگنے چاہیے، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ بہت ہی کمزور ایف آئی آر، اس ایف آئی آر کو اس کی ایویڈنس کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں میں ان تمام دوستوں سے جنہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے ان کی میں مزید مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ بندہ نہ صرف گستاخ رسول ہے بلکہ یہ منکر رسول بھی ہے، چونکہ یہ صرف کیونکہ قرآن کو مانتا ہے، منکرین حدیث میں سے ہے، یہ نہ تو اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانتا ہے اور نہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی آج بھی کوئی بندہ اگر کوشش کرے تو وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ یہ اظہار انہوں نے، میں بھی موجود تھا اور کچھ دوست اور بھی موجود تھے، ان کے یہ سامنے اظہار کیا ہے، جو کہ ہمیں بہت ناگوار گزرا۔ ہم نے ان کو بڑا سمجھایا، اگر یہ اس کے بعد بھی اگر یہ نہ سمجھا تو پھر ہم نے اس کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، اور جو دوست اس کے ساتھ بیٹھتے تھے یا اس کا درس سنتے تھے ان سے ہم نے اکثر مباحثہ کیا کہ یہ جو غزل غفور بیان کرتا ہے یہ ٹوٹلی غلط اور بے بنیاد ہے، اکثر ہم اس سے لڑتے رہتے تھے۔ اب اس کا یہ شارٹ سا کلپ سنتے ہیں، اس کے بعد اظہار خیال کرتے ہیں۔ آج اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اعلان کر دو پوری دنیا میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اس بندے کی جو اللہ کے قانون قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، آج ہم اطاعت نہیں کرتے اس بندے کی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس بندے کی یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ یہ عثمان صاحب کی بات ہے، عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی آگے بات کرتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ ریپیٹ کر رہے ہو اپنی بات کو، یہ بات کرتے ہیں نا اس پہ۔ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ محمد مراد ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کوئی تبدیل کر دے، اس میں ترمیم کر دے تو وہ پھر غلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، رسول ہے، سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں موجود نہیں ہے۔ قرآن صرف عرب والوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو پوری دنیا کے لیے، کیا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی قرآن ہے۔ آپ دوستوں نے اس کا یہ شارٹ کلپ سنا، اس میں موصوف یہ فرما رہے ہیں، آیت ہے قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اس میں موصوف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم لوگ اس بات سے پھر گئے تو اللہ کافرین سے محبت نہیں کرتا۔ اس میں اس موصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر رسول مراد نہیں ہے بلکہ وہ لیڈر مراد ہے جو آپ کا بر وقت اور زندہ ہو۔ اس میں یہ بندہ ہر اس انسان کو رسول کہہ رہے ہیں، یہ خود انہوں نے کہا کہ بھئی جو بندہ اگرچہ وہ نواز شریف ہے، وہ شہباز شریف ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تحت آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق، بلکہ سنت بھی نہیں، وہ کہتا ہے قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اس کے مطابق احکامات کرتا ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھی لوگ نیک لوگ ہوں گے یا قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں گے یا قرآن پر چلنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم کو ان کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیڈر تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی معنی میں رسول یا نبی نہیں ہو سکتے۔ اس کی یہ بہت بڑی گستاخی ہے
کیونکہ قرآن میں اس سے ہی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے، جس میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو آپ میری اطاعت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اطاعت کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے آطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جناب والا، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی غیر تو کہہ رہے کہ ہم یہ اطاعت کرنا شروع کرتے، ہاں اس کی اطاعت کریں گے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وہ تو ان معنوں میں آ سکتا ہے، لیکن رسول کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ میں ان تمام دوستوں سے عرض کرتا ہوں جو کہ ان کے درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے، کہتے ہیں نا کہ اپنی اداؤں پہ خود غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جانے والا، ہم نے بارہا کہا تھا کہ بندہ گستاخ رسول ہے، منکر حدیث ہے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں مانا۔ اب یہ جو FIR کٹی ہے، یہ اب بھی کمزور FIR ہے، اس کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے، ایویڈنس کے ذریعے سے، شواہد پیش کر کے اس کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور اس تمام کوشش میں، اس تمام کاوش میں جو بندہ آگے بڑھے گا، جو بندہ یہ کار خیر کر رہا ہے، میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس میں مزید انشاءاللہ حقائق بتاؤں گا بھی، اور اس کو واشکاف بھی کروں گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ